حدیث شریف ہے، ذرا توجہ رکھو، لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق۔ میں تو جملے بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات اور پختہ ہو جائے۔ وہ کھلا ہوا منافق ہے۔ آج یہ بزرگ سن لیں، کتنی طبیعت خوش ہو رہی ہے یار۔ آپ لوگ اطمینان سے سن رہے ہو، کتنی تمہیں چٹکلے سناتا، ہنسی مت یہ سب ہوتا، خوش ہو کے چلے جاتے، نوٹ بھی بہت دیتے، مگر پیارے میرا سب سے بڑا نظرانہ یہی ہوگا کہ عمل کی دنیا میں قدم رکھ دو، برائیاں چھوڑ دو۔ کسی بزرگ کو اگر کسی پہ بات یہ اصل میں ہوتا کیا ہے، نفس اتنا موٹا ہو گیا، نفس اگر میری باتیں کسی پہ فٹ ہو جاتی ہے نا تو وہ اب ادھر ادھر ذہن دوڑاتا، یار کسی کمیٹی والے نے تو نہیں کہہ دیا، یا کسی مولانا نے تو نہیں کہہ دیا۔ ذہن نفس اتنا موٹا ہو گیا، ادھر ادھر شک پیدا ہو گیا۔ میں کتنی باتیں کہہ رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہ بات پہ فٹ ہوتی ہے، اور زیادہ تر میں حالات حاضرہ کے اعتبار سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر بخدا کہہ رہا ہوں مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے، برائی۔ میرا مقصد یہ ہے وہ جو میل ہو گیا نا، میں وہ ڈاکٹر آج بناؤں، جو میل ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر تکلیف تو ہوگی، ہاتھ پاؤں تو مارو گے، مگر اگر میل نکل گیا نا سکون سے سو گئے، قبر میں نیند اچھی آئے گی۔ اور اگر یہ پکتا رہا نا، یہ پکتا رہا، میل بنتا رہا، پکتا رہا، سو نہیں پاؤ گے، سو نہیں پاؤ گے، قبر میں نیند نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی جانتے ہو؟ ایک بچھو اگر کاٹ لے تو پوری رات نیند نہیں۔ 2 انچ کا بچھو ہوتا اپنے یہاں اینٹوں وغیرہ پہ دیوار میں، زیادہ میں زیادہ اس کے پر بال جو مونچھو چوتھی نکال، 3 انچ کا مان لو، 3 اتنے بڑا ہوتا ہے نا، 3 انچ کا بچھو اگر کاٹ لے تو انجیکشن لگوانے پہنچتے ہو، کوئی حضرت ہوتے ہیں ان سے پھگوانے پوچھ، رات بھر سونے نہیں دیتا۔ اور نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، قبر کا جو بچھو ہے اگر وہ ایک مرتبہ ڈنک مار دے، ایک مرتبہ زہر چڑھا دے تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، نبی فرماتے 70,000 سال تک دن بدن دن بدن دن بدن اس کا زہر اوپر کو چڑھتا چلا جائے گا۔ کیسے سو گے قبر میں، کیسے نیند آئے گی؟ مگر کچھ لوگ اتنے ہٹ دھرم ہو گئے، اتنے بے باک ہو گئے، سیدھے بول دیتے شیطان نے اتنا قبضہ کر لیا، سیدھے ہی بول، مولانا لوگ ہیں تو بولتے رہتے جو ہوگا دیکھا جا، کیا دیکھے گا؟ ہے ہمت؟ نبی کا فرمان ہے اگر قبر کا ایک سانپ نکل گئے، زہریلی ہوا چھوڑ دے، پھش دے جو کرتا نا، اگر پھشکاری چھوڑ دے تو پوری زمین پہ جتنی ہریالی ہے سوکھ جائے گی اس کے زہر سے۔ ہے ہمت؟ توبہ کرو میرے ساتھ، بولو یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دے، آج کے بعد انشاءاللہ ہمارا ہر قدم شریعت مصطفیٰ پر رہے گا۔ بولو انشاءاللہ۔ نبی فرماتے، اس حدیث کو سن لو، نبی فرماتے لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق۔ اللہ، وہ کھلا ہوا منافق ہے جو علماء کو حقیر، کمتر، ذلیل، جب چاہے کان پکڑ کے نکلوا دے، جب چاہے اس کے پیچھے۔ ایک جگہ بات کتنی تھی، بات بڑھ رہی ہے، تھوڑا بول دوں یا ختم کر دوں بیٹا؟ اچھا ٹائم بتائیے مجھے، پہلے ٹائم بتاؤ۔ 1:38، چلو تھوڑا سا اور بولوں مگر فجر کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ۔ امام صاحب کو اصل میں ہوتا کیا نا، ہم پہ قبضہ حملہ زیادہ ہو گیا، ہم زیادہ گھر گئے۔ انہیں کہیں مدرسے میں پڑھنے جانا تھا منظر اسلام میں، یا مان لو جامعۃ الرضا میں، یا کہیں اور مدرسہ وہاں پہ، یا کوئی اور کام سے جانا تھا، اور ان کے گھر یا ان کے گھر فاتحہ ہو۔ اب وہ بلانے گئے امام صاحب کو، امام صاحب نہیں ہے، فاتحہ نہیں ملے، بس میرے یہاں نہیں ہے، اسی دن سے مسجد میں قسم کھا کے آ جاتا، اب تم ذرا رہ کے دکھا دیے، پیچھے بڑھ گئے۔ سوچنے کی بات ہے یار، سوچنے کی بات ہے یار، فاتحہ پڑھنا مستحبات میں سے، اور یہ تو تم پہ ضروری تھا، تم اتنے گئے گزرے ہو، تمہیں فاتحہ تک نہیں آتی؟ امامت کے لیے رکھا جاتا ہے، اس میں فاتحہ نہیں ہے۔
اس کی تنخواہ میں وہ نہیں ہے، یہ تو دینی کام کر رہا، آگے بڑھا رہا تاکہ دین سے جڑ رہے، ایصال ثواب کر رہا، وہ اچھی بات ہے، مگر اس سے زیادہ اہم اس کو دوسرا کام تھا۔ یا رات میں جلسے میں تقریر میں رہا، فجر کے بعد سو گیا، اور تمہارے یہاں 10 بجے یا 9 بجے 8 بجے فاتح تھی اور وہ بیچارہ سو کے رہ گیا تو ہنگامہ کر دیتا، وہ ہنگامہ یہ نہیں سوچتا یار وہ دین کا سپاہی تھا، اپنی تھکاوٹ اتار رہا، پھر دوسری رات میں دین کا کام کرے گا، یہ نہیں سوچتا۔ جانور کو تو تم یہ سوچ لیتے ہو، گھوڑا اگر سو رہا یا بھینس وغیرہ سو رہی ہے تو تم سوچ لیتے ہو ارے یار تھک گیا، اتنا اس نے ہل جوتا یا اتنی دور گھوڑا چل کے آیا۔ اور ایک عالم کے بارے میں تمہاری سوچ غلط ہو گئی ہے، کتنے چائے کو ہوٹلوں پہ برائیاں ہو رہی ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بدل لو یار۔ اللہ فرماتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یستخف بحقیم الا منافق بین النفاق، وہ کھلا ہوا منافق ہے جو علماء کو ذلیل کمتر حقیر سمجھتا ہے۔ اب منافق کی سزا ذرا قرآن میں دیکھ لو، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا المنافقین فی الدرک الاسفل، فی الدرک الاسفل من النار۔ بے شک قرآن میں ہے، بولو ہے نہیں؟ اللہ فرماتا ہے بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے۔ قرآن غلط ہو سکتا کیا؟ بولو نہیں ہو سکتا نا۔ اور ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا اللہ جامع المنافقین والکافرین جہنم جمیعا۔ بے شک منافقین اور کافرین دونوں جہنم میں ایک جگہ اکٹھے رہیں گے۔ یار قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ کم سے کم 19 آیتیں اس طریقے کی پڑھ سکتا ہوں، اور علماء اور بھی نکال سکتے ہیں، میرے علم میں بھی اتنی۔ سمجھ میں آ رہی؟ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ پیارے اپنی آخرت مت بگاڑنا۔ آج سے نہ اب تک اگر کسی سے کوئی غلطی، تم بھی کوئی فرشتے تھوڑی ہو، انسانی ہو، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کی توبہ کر لینا اور آج سے اپنی زندگی کو بدل دینا۔ اور نوجوانوں تم جو موبائل چلاتے ہو نا، اس میں اچھی اچھی تقریریں، اصلاحی تقریریں یہ سب سنا کرو، اور جتنے کام کرنے والے ہو نا تم بھی دین کا کام کر سکتے ہو، جتنے کام کرنے۔ ہر لڑکا اکثر ابھی اگر میں کسی کے یہاں پہنچ جاؤں تو 100-200 روپے آرام سے چائے پانی میں اٹھا دے گا، بولو اٹھا دیتے۔ ایک مہینے میں تم کتنا گٹکا یا بیڑی سگریٹ یہ سب پی لیتے ہو نہیں پی لیتے ہو، اور سب جا رہا ادھر ادھر، سمجھو کچھ نہیں کرنا، تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ اگر تم نے 100 لڑکوں کا گروپ بنا لیا، صرف دینی بات، وہ ہنسی مذاق ٹھٹے وہ سب ختم کر دو، موبائل کو صحیح استعمال کرو، موبائل کو اب آ گیا تو صحیح۔ 100 لڑکوں نے اگر گروپ بنا لیا اور کچھ نہیں، ایک مہینے میں 300 روپے کیا ہے یار، پان کھا کے تھوک دیتے ہو، کولڈ ڈرنک وغیرہ 300 روپے کوئی زیادہ، ایک مہینے میں 300 روپے۔ اب اندازہ لگاؤ 500 روپے ایک مہینے میں، اگر 300 روپے ایک مہینے میں 100 لوگ اگر جمع کریں تو 30,000 جمع ہو رہے ہیں۔ بولو ہو رہے نہیں ہو رہے؟
اتنے ہو رہے ہیں 30,000 روپے مہینہ. تم نے اگر 1 سال یہ گروپ چلا لیا ایسا کر, تمہارے پاس فنڈ کتنا ہو جائے گا اندازہ. اب تمہاری مسجد میں ٹیلز بھی ہو سکتی ہے, تمہاری مسجد میں اچھا لاؤڈ اسپیکر بھی ہو سکتا, تمہارے محلے میں کہیں پہ اگر کوئی غریب بچی ہے, سمجھ میں آ گئی, تو اس کا نکاح بھی تم کرا سکتے ہو. کسی کے گھر میں برسات کے موسم میں ٹپک رہا, چھت نہیں ہے, بیچارے اس کے بچے پریشان ہیں, سمجھے ٹینیں ٹوٹی پڑی ہیں, تو نئی ٹینیں لا کے ڈلوا سکتے ہو. کتنا کام کر سکتے ہو. کسی کے جاڑے کا موسم ہے, کسی کے گھر میں ہر آدمی اپنی پول نہیں کھولتا نا, لیکن محلے والوں کو پتا ہوتا. کسی کے گھر میں بیچارے کے لحاف بستر نہیں ہے, گزارا بڑا مشکل سے ہو رہا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, تو تم یہ کام بھی کر سکتے ہو. کسی کے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں, فیس جمع کرنے کو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, پڑھائی چھٹ رہی ہے, بچے ذہین ہیں, بیک سائڈ سے تم یہ کام کر سکتے ہو. سمجھے کتنا کام کر سکتے ہو یار. یہ کام تم بھی دینی کام کروا سکتے ہو. ایسا کام میں نے بتایا نا, چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا مت سمجھو, اور چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا مت سمجھو یار. دل سے نا حسد, کینہ, بغاوت, ساری چیزیں نکال کے پھینک دو, سب ختم کر دو. ایک دوسرے سے پیار سے ملو, چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو. یہ مت دیکھو یہ اس برادری کا, یہ چھوٹا, یہ بڑا, کچھ نہیں یار, سب دوست ہیں یار, پیار سے محبت. اور ایک بات اور, جو لڑکے لپھنگے ہیں, محلے میں خالی کتے بھونکا رہے ہیں, موبائل چلا رہے ہیں, تیری میری بہن بیٹیوں پہ باتیں کر رہے ہیں, بولتا میں مگر دوسری طرف نکل آیا ہوں, اشارہ میرا سمجھ لینا, سمجھ میں آ رہی, اشارہ سمجھ لینا. کچھ ہیں ایسے, ان کو سمجھا کر کے انہیں کام پہ لے جاؤ, کام پہ لگا ڈالو انہیں, سمجھ میں آ گئی. انہیں خالی مت ٹہلنے دو. اگر خالی ٹہلاؤ گے تو خالی گھر, خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے. انہیں سمجھاؤ, ان سے دوستی کرو, اور دوست کی بات مانتا, اس انداز میں سمجھا. لڑائی جھگڑا نہیں, یہ مت سمجھیو کہ میں نے 2 ٹائم کی نماز پڑھ لی اب سب کچھ میں ہی ہوں, نہیں, اس انداز میں. اور بزرگوں سے میں اپنا چچا تاؤ سمجھ کے کہتا ہوں, اگر یہ نوجوان نا یہ جلسے کر رہے ہیں یا کوئی دینی کام, انہیں ٹارچر مت کرنا. کچھ بزرگوں کی عادت ہوتی, نماز پڑھتا نہیں, جلسے بہت کرا رہے ہیں. کچھ بزرگ ہوتے ایسے کہتے, چندہ بہت لے کے گھوم رہے ہیں, داڑھی رکھا, داڑھی. ایک عمر ہوتی ہے, ایک وقت, اچھی بات ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, داڑھی رکھ, مگر اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے. انہیں آگے بڑھاؤ. آج اتنا انہوں نے کام کیا, کل کو اتنا کریں گے, پرسوں کو اتنا کریں گے. ایک دن وہ ہوگا اسلام کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں ہوگا. بولو ہوگا نہیں ہوگا, سمجھے. انہیں پیچھے مت ہٹاؤ, انہیں ٹارچر مت کرو, انہیں ایسے بن جاؤ. تم تو بزرگ ہو یار, دنیا دیکھیے تم نے, تو تم تو ان کی دیوار بن جاؤ, پشت بن جاؤ, ان کا کھمبا بن جاؤ, گرنے مت دو. اور بیٹا گھبرائے مت, تو نے بہت اچھا کام کیا, تیرے پیچھے ہم ہیں. تو ان کا دل بڑا ہو جائے گا, کل کو اور آگے بڑھ کے کام کریں گے. سمجھ میں آ رہی. تم لوگ یہ جتنے ہو, جو لڑکے خالی گھوم رہے ہیں انہیں کام سے لگا دو. جس کی جہاں بات ہے فیکٹری میں کام کر رہا یا وہاں کر, مگر اتنا یاد رکھنا, مر جانا مگر غداری مت کرنا. غداری گھس گئی ہے نا آج, خطرہ ہے نا. اگر میں فیکٹری میں رہ رہا ہوں اور میں نے ان کو لگا دیا, تو یہ میری برائی کرتے کرتے کٹ کرتے 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 میری ساری برائی کر ڈالی اور مجھے بھی ہٹوا دیا. تو میں اللہ اور رسول کا واسطہ, خدا کا واسطہ, غداری مت کرنا. مسلمان کی وہ ذات ہے جو غدار نہیں ہے, سمجھ میں آگے. اس کی مدد کرنا, جب اس نے تمہیں لگوا دیا ہے تو اس کی دیوار بن کے رہنا. سمجھ میں آ رہی ہے. جو لڑکے خالی, کچھ لڑکے ایسے ہیں جو کام بھی جانتے ہیں, سب کچھ ہیں, مگر بیچاروں کا وقت ایسا ہے بھی انہیں جگہ نہیں مل رہی ہے کہ ان کی مدد کرو. انہیں بلاؤ, کوئی دلی کام کر رہا, کوئی بنگلور, کوئی حیدرآباد, کوئی بریلی, کوئی مراد آباد, کوئی بمبئی, جہاں تہاں کر رہے ہیں نا. خالی مت گھومنے دو, خالی مت گھومنے دو. اور جو بچیاں ابھی سے میری مائیں, ہو سکتا کہیں سے سن رہی ہوں, مجھے پتا نہیں, ورنہ تم اپنے گھر جا کے بتا دینا. سمجھ میں آ رہی. جو مائیں ہیں وہ اپنی بچیوں پہ کنٹرول کریں. اور تم اتنی میری اور مان لیو, جوان بچیوں کو موبائل مت دینا. یہ موبائل بہت بگاڑ رہا ہے,
بہت بگاڑ رہا. اب تو یہ فیشن نکال لیا, مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکوں سے کیا بولوں, ہمت نہیں ہو رہی, مطلب غلط باتیں کر رہی ہیں. جس کو تم بولتے ہو کہ پیار ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اس طریقے بات سمجھ میں, میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں, تو غلط باتیں کر رہی ہیں. مسلم لڑکی ہندو لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں, اور ہندو لڑکی مسلم لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں, اور یہ کہتے ہیں, مت سنو, الٹا سیدھا بولتے ہیں کہ میں نے اتنوں سے بات کر لی, اتنوں سے بات کر. یار یہ ہماری تمہاری شان ہے, یہ ہمارا تمہارا کام ہے. 15-20 سال کی بات ہوتی ہے, 20-22 سال کو انشاءاللہ شادی ہو جائے گی, سمجھے, شادی ہو جائے گی. اور تم اگر کسی کے ساتھ غلط کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی غلط ہوگا. تم اگر کسی کی بہن بیٹی کو تکو گے تو دوسرا تمہاری بہن بیٹی کو تکے گا. اتنا یاد رکھو, تم نے اگر ساتھ دے دیا, نوجوانوں نے ساتھ دے دیا, تو تم ماحول سنبھال سکتے ہو. کوئی بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں چڑچڑے, ان سے بحث مت کرنا, ان کو پریشان مت کرنا. ہر بزرگ کا ادب کرنا, لحاظ کرنا. سن لینا یار, یہ سمجھ لو کہ ہمارے باپ ڈانٹ رہے ہیں.